الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم مقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر صبح مکافات کے شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کے شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع کو لے کر اپنے لبوں کی زینت بنا رہا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ۔ سامعین محترم، انبیاء کے بعد سب سے بڑی فضیلت جس کے سامنے تمام فضیلتیں ہیچ نظر آتی ہیں وہ منصب صحابیت ہے۔ نبوت بھی رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ نبوت بھی وحبی منصب ہے، صحابیت بھی وحبی منصب ہے۔ انبیاء بھی تنقید سے بالا تر ہے، اصحاب پیغمبر بھی تنقید سے بالا تر ہے۔ نہ کسی نبی کو کثرت عمل کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے، نہ کسی صحابی کو کثرت عمل کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے۔ انبیاء کو جو فضیلت حاصل ہے وہ نسبت الی الربوبیت کی بنا پر ہے، صحابہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ نسبت الی النبوت کی بنا پر ہے۔ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، نسبت الی النبوت کا مل جانا آسان بات نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب بھی پیغمبر کے دور میں موجود تھے، عتبہ اور شیبہ بھی حضور کے زمانے میں موجود تھے، لیکن رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو اس نسبت کا شرف نہ بخشا۔ اگر یہ شرف حاصل ہو بھی جائے جیسے انبیاء سابقین کے اصحاب کو تھا، مگر اس نسبت کا جیسا حق میرے آقا کے صحابہ نے ادا کیا کسی اور نبی کے صحابہ نے ادا نہ کیا۔ انبیاء سابقین میں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا اور جنگ پر نہ چلنا ہے تو مخاطبین نے فوراً جواب دیا اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ یہ جنگ ہمارے پاس کی بات نہیں، آپ اپنے رب کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ لیکن قربان جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ پر میرے آقا نے ایک اشارہ کیا تو کبھی صحابہ بدر میں گئے، کبھی عہد میں گئے، کبھی خندق میں گئے، کبھی تبوک میں گئے، حتیٰ کہ ہر مقام پر میرے حضور کی دفاع کے لیے ڈٹ گئے، ایسے ڈٹے کہ کٹنا تو برداشت کیا مگر پیچھے ہٹنا قبول نہ کیا۔ سامعین محترم، حضرت ابو بکر کو حضور کی محبت میں مار مار کر بیہوش کر دیا گیا، حضرت عمر کو مصلی پر شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کا 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا، حضرت علی کے صاحبزادے حسین کو کربلا میں تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا، حضرت زلیخا کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت خباب کی پسلیاں توڑ دی گئی، حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ ارے یہ تو صحابہ تھے جنہوں نے حضور کے لیے جانیں قربان کی، اولاد قربان کی، بیووں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کرایا۔ اب اس زمانے کو چھوڑ کر اس زمانے کی طرف آؤ، ماں کو شاہ کے صحابہ کا تعارف کرواتا ہوں۔ اکنواز کو مارا گیا، نثار القاسمی کو گھسیٹا گیا، ضیاء الرحمان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اعظم طارق علی شیر حیدری کو زندہ درگور کرنے کی دھمکی ملی۔ رب کعبہ کی قسم انہوں نے بھی صحابہ کی طرح سمجھوتا نہیں کیا، وہ کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھے، کیونکہ انبیاء کے سامنے اللہ کی ذات تھی، صحابہ کے سامنے حضور کی ذات تھی، صحابہ کے غلاموں کے سامنے صحابہ کی جماعت تھی۔ انہوں نے بھی وفائیں نبھائی، یہ بھی وفائیں نبھاتے رہے، لاشیں اٹھاتے رہے، بچوں کو یتیم کرتے رہے۔ رب کعبہ کی قسم جیسے ان کے جنازے اٹھائے جا چکے ہم بھی جماعتیں لٹا جائیں گے۔ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، مقدسہ عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ کرتے رہیں گے، زندہ رہیں گے، تب بھی صحابہ کے نام لگ جائیں گے، موت آئے گی تب بھی صحابہ کے نام لگ جائیں گے۔ سامعین محترم،
آج کہنے والا کہتا ہے جناب میرا صحابہ سے تعلق ہی نہیں، ابو بکر و عمر سے میرا تعلق ہی نہیں۔ ارے تجھے کیا لگتا ہے صحابہ اتنے سستے ہو گئے ہیں جو جھنکی اور چرسی کے حصے میں آ جائے؟ کہاں پیتی اور کہاں پیتی کا شوربہ، یاد رکھو ہم نے امتی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، صحابہ نے امام الانبیاء کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم نے امتی کو دیکھا ہے، صحابہ نے نبی کو دیکھا ہے، ہم نے امتی سے سیکھا ہے، صحابہ نے نبی سے سیکھا ہے، وہ نبی کے بلا واسطہ شاگرد ہے اور پوری امت کے بلا واسطہ اور بل واسطہ استاد ہے۔ بلکہ میں اس سے پڑھ کر کہتا ہوں صحابہ وہ جن کے رب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، استاد رسول اللہ، امتحان لینے والا اللہ، نصاب کلام اللہ، پھر اس کا نتیجہ رضی اللہ ہے۔ سامعین محترم آئیے میں آپ کو کلام اللہ کے ذریعے صحابہ کا مقام بتاتا ہوں۔ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن صحابہ کی بات کرتا ہے، ہم قرآن کی تعریف کرتے ہیں، قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے، ہم قرآن پہ ناز کرتے ہیں، قرآن صحابہ پہ ناز کرتا ہے۔ جیسے اسمان پر ستارے چمکتے ہیں ایسے ہی قرآن میں صحابہ چمکتے ہیں، یہیں پر بس نہیں، جیسے ان کا تذکرہ قرآن میں ملے گا ایسے حدیث میں ملے گا، تورات میں ملے گا، زبور میں ملے گا، انجیل میں ملے گا، ان کی ادائے قرآن میں، ان کی وفائے قرآن میں، ان کی صداقت قرآن میں، ان کی عدالت قرآن میں، ان کی صداقت قرآن میں، ان کی شجاعت قرآن میں، ان کی فقاہت قرآن میں۔ سامعین محترم یاد رکھو اگر ہمارے اور پیغمبر کے درمیان صحابہ کو نکال دیا جائے تو کوئی شے محفوظ نہیں رہتی، ایمان محفوظ نہیں، دین محفوظ نہیں، یقین محفوظ نہیں، قرآن محفوظ نہیں، مدارس محفوظ نہیں، مساجد محفوظ نہیں، خانقاہیں محفوظ نہیں، جہاد محفوظ نہیں، تبلیغ محفوظ نہیں، تعلیم محفوظ نہیں، صداقت محفوظ نہیں، تعلیم محفوظ نہیں، عدالت محفوظ نہیں، سخاوت محفوظ نہیں، شجاعت محفوظ نہیں۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ سامعین محترم آج اس ملک پاکستان میں کسی عام ریڑھی والے کی عزت پر حملہ ہو تو داد رسی قانون موجود ہے، اگر کسی عام آدمی کی عزت پر حملہ ہو تو داد رسی قانون موجود ہے، لیکن افسوس سے اس ملک پاکستان میں صحابہ کی وہ مظلوم شخصیات جن کی عزت پر حملہ ہو تو کوئی قانون موجود نہیں۔ لہٰذا آپ صحابہ کے سچے عاشق بن کر یہ عزم کر کے اٹھو، نموذ صحابہ کے تحفظ کے لیے، نموذ امی عائشہ کے تحفظ کے لیے اگر اپنی جان کو قربان کرنا پڑا تو قربان کر دیں گے، اگر اولاد کو قربان کرنا پڑا تو خوشی سے قبول کر لیں گے، لیکن کسی حال میں صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سامعین محترم اگر آج کوئی اس ملک پاکستان میں کوئی مبلغ، کوئی مفسر، کوئی سیاستدان اپنی تبلیغ کی آڑ میں، اپنی تفسیر کی آڑ میں، اپنی سیاست کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کا سوچے گا، ہم اس کی زبان کو گدی سے کہہ کر یہ نعرہ لگائیں گے وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا، وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کا۔ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہماری نہیں۔